ٹھہر گئی ہے اور اس کے چراغ بجھ گئے ہیں اور اس کے رسول کی تکذیب ہو رہی ہے اور اس کے صحیح کو غلط کہا جا رہا ہے، بلکہ ان میں سے بے دیر خدا کی منع کی ہوئی چیزوں پر اڑ بیٹھے ہوئے ہیں اور سخت دلیری سے خواہشات کو محرمات کے بازاروں میں لے جاتے ہیں، یعنی کھلے عام ایسی بے حیائیاں کر رہے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہوا۔ فرمایا کہ صبح اور شام ان کی خوش زندگی ہر طرح کی لذت میں بسر ہوتی ہے، سو ایسے لوگوں کو خدا سے کیوں کر مدد ملے جبکہ ان کے ایسے پرمعصیت اور برے اعمال ہوں، بلکہ ان عیش پسند غافل بادشاہوں کا وجود مسلمانوں پر خدا تعالیٰ کا بڑا بھاری غضب ہے۔ ان کا وجود بھی مسلمانوں کی بھی سزا ہے، جو ناپاک کیڑوں کی طرح زمین سے لگ گئے ہیں اور خدا کے بندوں کے لیے پوری طاقت خرچ نہیں کرتے، اور لنگڑے اونٹ کی طرح ہو گئے ہیں اور چست چالاک گھوڑے کی طرح نہیں دوڑتے۔ اسی سبب سے آسمان کی نصرت ان کا ساتھ نہیں دیتی، اور نہ ہی کافروں کی آنکھ میں ان کا ڈر خوف رہا ہے، جیسے کہ پرہیزگار بادشاہوں کی خاصیت ہے، بلکہ یہ کافروں سے یوں بھاگتے ہیں جیسے شیر سے گدھے، اور لڑائی کے میدان میں ان کے 2000 کے لیے دو کافر کافی ہیں۔ فرمایا ایسی خیانت اور گمراہی کے ہوتے انہیں کیوں کر خدا سے مدد ملے، اس لیے کہ خدا اپنی دائمی سنت کو تبدیل نہیں کرتا، اور اس کی سنت ہے کہ کافر کو تو مدد دیتا ہے پر فاجر کو ہرگز نہیں دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ نصرانی بادشاہوں کو مدد مل رہی ہے اور وہ ان کی حدوں اور مملکتوں پر قابض ہو رہے ہیں اور ہر ایک ریاست کو دباتے چلے جاتے ہیں۔ تو آج بھی دیکھ لیں، اگر ظاہری طور پر اگر نہیں بھی تو عملی طور پر غیروں کے ہاتھوں میں مسلمان بادشاہوں کی اور ملکوں کی لگامیں ہیں، ان کی معیشت ان کے ہاتھ میں ہے۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے ان لوگوں کو اس لیے نصرت نہیں دی کہ وہ ان پر رحیم ہے، یعنی غیروں کو جو مدد مل رہی ہے اور مسلمانوں کی جو بری حالت ہے، غیروں کی مدد اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر بڑا مہربان ہے، بلکہ اس لیے کہ اس کا غضب مسلمانوں پر بھڑکا ہوا ہے۔ کاش مسلمان جانتے، یہ آپ کا درد ہے۔ اور آج یہ بات بڑی حقیقت ہے، اور جو حقیقت پسند کالم لکھنے والے ہیں اخباروں میں، تبصرہ نگار ہیں، وہ بھی یہ لکھتے ہیں۔ گزشتہ دنوں جنگ میں ایک مضمون میں نے دیکھا، ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو پاکستان کے سائنٹسٹ کہا جاتا ہے جنہیں، انہوں نے بھی قرآنی آیات کی روشنی میں سارا کچھ لکھا ہوا تھا کہ یہ باتیں ہم کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب ہم پر نازل ہو رہا ہے۔ تو بہرحال یہ تو ان کی حالت ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کہ اگر یہ متقی ہوتے تو کیوں کر ممکن تھا کہ ان کے دشمن ان پر غالب کیے جاتے، بلکہ جب انہوں نے دعا اور عبادت کو چھوڑ دیا تب خدا نے بھی ان کی کچھ پرواہ نہ کی۔ فرمایا خدا کا عہد توڑنے اور قرآن کی حدود کی بے عزتی کرنے کے سبب سے خطرناک حادثے ان پر نازل ہو رہے ہیں اور بہت سے شہر ان کے ہاتھوں سے نکل گئے ہیں۔ فرمایا یہ سب خدا تعالیٰ کی طرف سے سزا اور گرفت ہے۔ فرماتے ہیں دشمنوں نے انہیں رسوا نہیں کیا بلکہ خدا نے کیا، اس لیے کہ خدا کی آنکھوں کے سامنے انہوں نے بے فرمانیاں کی، سو اس نے انہیں دکھایا جو دکھایا اور انہیں آفات میں چھوڑ دیا اور نہ بچایا، اور ان کے وزیر بددیانت اور خائن ہیں۔ پھر اس کی تفصیل بیان فرمائی آپ نے کہ ان کے وزیر اور مشیر جتنے ہیں وہ اپنے وزیر اور مشیر ہونے کا حق ادا نہیں کر رہے، بلکہ بددیانتی میں ان سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں اور بددیانتی کی طرف ان لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں۔ فرمایا آگے لکھتے ہیں کہ یورپ کے اخبار انہیں سست اور نالائق لکھتے ہیں، اور آج بھی یہ حقیقت ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں مردوں کی خوب ان میں رہی ہی نہیں، نماز کی پابندی نہیں کرتے، اور خواہشیں ان کی راہ میں چٹان اور روک بن گئی ہیں۔ اگر نماز پڑھیں بھی تو عورتوں کی طرح گھر میں پڑھتے ہیں اور متقیوں کی طرح مسجدوں میں حاضر نہیں ہوتے۔ پھر فرمایا اور واعظ کی کوئی بات سن نہیں سکتے، جھٹ، کبر اور نخوت
کی عزت انہیں جوش دلاتی ہے، اور غضب اور غیرت میں نیلے پیلے ہو جاتے ہیں، اور ان کے نزدیک ایک بڑا مکرم وہ ہوتا ہے جو ان کا حال انہیں خوبصورت کر کے دکھائے اور ان کے اعمال کی تعریف کرے، یعنی خوشامدی صرف ان کو پسند ہے۔ پھر فرمایا کہ جب خدا نے ان کا فسق و فجور اور ظلم اور جھوٹ اور اطرانہ اور ناشکر گزاری دیکھی، ان پر ایسے لوگوں کو مسلط کیا جو ان کی دیواروں کو پھاندتے اور ہر بلند جگہ پر چڑھ جاتے ہیں اور ان کے باپ دادوں کی ملکیت پر قبضہ کرتے ہیں اور ہر ریاست کو دباتے چلے جاتے ہیں، اور یہ سب کچھ ہونے والا تھا اور تم قرآن میں یہ باتیں پڑھتے ہو اور سوچتے نہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا، معیشت کی صورت میں اب ہر چیز غیروں کے قبضے میں ہے، مسلمانوں کی۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ سو جب کہ انہوں نے دلوں کا تقوی بدل دیا، خدا نے ان کی امور دنیا کو بدل دیا، اور اس لیے بھی کہ وہ گناہوں پر دلیر تھے، اور خدا تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی اندرونی حالت کو آپ نہ بدل لیں، اور نہ ہی ان پر رحم کیا جاتا ہے، بلکہ خدا ان گھروں پر لعنت کرتا ہے اور ان شہروں پر جن میں لوگ بدکاری اور جرم کریں، اور بدکاری کے گھروں پر فرشتے اتر کر کہتے ہیں کہ اے گھر، خدا تجھے ویران کرے۔ فرمایا بادشاہان نصارہ کو مت کوسو، اور لوگوں کو فرماتے ہیں سو بادشاہان نصارہ کو مت کوسو، اور جو کچھ تمہیں ان کے ہاتھوں سے پہنچا ہے، غیروں کو مت کوسو، تمہیں تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، جو کچھ تمہیں ان کے ہاتھوں سے پہنچا ہے اسے مت یاد کرو، اور بد کرو او بدکارو، خود اپنے آپ کو ملامت کرو، کیا تم میری باتیں سنتے ہو؟ نہیں، تم تو منہ بناتے اور گالیاں دیتے ہو، اور تمہیں سننے والے کان اور سمجھنے والے دل تو ملے ہی نہیں، اور تمہیں اتنی فرصت ہی کہاں کہ کھانے پینے سے عقل کی طرف آؤ، اور خم میں سے الگ ہو کر خدا کی طرف دھیان کرو، اور تم میں سوچنے والے جوان ہی کہاں ہیں؟ کیا تم دشمنوں کو کوستے ہو، اور تمہیں جو کچھ پہنچا ہے اپنی بد کرداریوں کی وجہ سے پہنچا ہے۔ پھر آپ عوام کو بھی مخاطب کر کے فرمایا، تم جو ہڑتالیں جو آج کل کر رہے ہیں نکل رہے ہیں، کہ سنو، تم اگر نیکوکار ہو تو بادشاہ بھی تمہارے لیے صالح بنائے جاتے، اگر تم نیکوکار ہوتے تو بادشاہ بھی تمہارے لیے صالح بنائے جاتے، تم نیک ہوتے بادشاہ بھی نیک ہوتے، اس لیے کہ متقیوں کے لیے خدا تعالیٰ کی ایسی ہی سنت ہے۔ اور مسلمان بادشاہوں کی مدح سرائی سے باز آؤ، اور اگر ان کے خیر خواہ ہو تو ان کے لیے استغفار پڑھو۔ فرمایا خدا نے انہیں تمہارے حق میں ساز و سامان اور تمہیں ان کے آلات بنایا ہے، سو اگر مخلص ہو تو تقوی اور نیکی پر ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ، اور انہیں ان کی بدکرداریوں پر آگاہ کرو، اور لغویات پر انہیں اطلاع دو، اگر تم منافق نہیں، واللہ وہ اپنی رعیت کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ فرمایا سمجھانا بے شک ٹھیک ہے، ضروری ہے، جائز ہے کہ حق بات کہنی چاہیے بادشاہ کے سامنے۔ فرماتے ہیں کہ قسم بخدا ان کے دل پہاڑوں کے پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں، وہ کبھی خدا کے حضور گڑ گڑاتے نہیں۔ ان فعلوں اور عملوں سے ثابت ہو گیا کہ انہوں نے خدا کو ناراض کر کے گمراہی کے طریق اختیار کیے ہیں، اور خود قاتل زہر کھا کر رعیت کو بھی اس میں شامل کر لیا ہے، سو ان کے لیے وبال سے 2 حصے ہیں۔ فرمایا سو اے متکلموں، تم میں کوئی ایسا ہے جو انہیں ان عادات کے نتیجوں پر آگاہ کرے؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے ناپاک خواہشوں کے پیچھے اپنا دین کھو دیا ہے، اور تمام احوال میں احول بن گئے ہیں، یعنی ان کی احول بن گئے ہیں، ان کی نظریں ٹیڑھی ہو گئی ہیں، بھینگے ہو گئے ہیں۔ فرمایا بلکہ میرے نزدیک تو وہ بالکل اندھے ہیں۔ میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ تم ان کی اطاعت کو چھوڑ کر ان سے جنگ و جدال کرو، بڑا واضح فرمایا، میں یہ نہیں کہتا کہ تم ان کی اطاعت کو چھوڑ کر ان سے جنگ و جدال کرو، کلمہ حق کہو، جنگ کی اجازت نہیں، اور پھر دعا ہے، دعا کی طرف پہلے توجہ دلائی۔
استغفار کی طرف توجہ دلائی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تم ان کی اطاعت کو چھوڑ کر ان سے جنگ و جدال کرو، بلکہ خدا سے ان کی بہتری مانگو تاکہ وہ باز آ جائیں، اور یہ تو ان سے امید نہ رکھو کہ وہ اصلاح کر سکیں گے ان باتوں کی جنہیں دجال کے ہاتھوں نے بگاڑ دیا ہے، یا وہ اس قدر تباہی اور پریشانی کے بعد ملت کی حالت کو درست کر لیں گے۔ تم جانتے ہو کہ ہر میدان کے لیے خاص خاص مرد ہوا کرتے ہیں، اور کیا ممکن ہے کہ مردہ دوسروں کو زندہ کر سکے یا گمراہ دوسروں کو ہدایت دے؟ تو پھر ان سے کیا امید رکھ سکتے؟ ہمیں تو امید نہیں کہ وہ سمجھ جائیں جب تک انہیں موت ہی آ کر بیدار نہ کرے۔ ہاں، وعظ و پند کرنے کا ہمیں حکم ہے، نصیحت کرنے کا حکم ہے، وہ کرتے چلے جاؤ۔ فرمایا ان میں فراست کی قوت اور اصول ملک داری کا علم بھی نہیں۔ انہوں نے چاہا کہ اپنے عیسائی پڑوسیوں کی مکاریوں کو سیکھیں، لیکن باریک فریبوں اور بچاؤ کی تدبیروں میں ان تک پہنچ نہ سکے، سو وہ اس مرغ کی مانند ہیں جس نے پرواز میں کرگس بننا چاہا۔ فرمایا کہ عیسائیوں کے مقابل جو کچھ انہوں نے تقوی اللہ کے متعلق تعلیم ملی تھی اس سے تم منہ پھیر لیا، اور اپنے مخالفوں کی طرح وہ چالاکیاں اور داؤ بھی